الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، اور جس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام جیسا عقیدہ عطا فرمایا، دین عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، نسبت اور رشتہ عطا فرمایا. اس خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے سے نبی پاک کے صحابہ کا بغض نکالا اور اس کی جگہ اپنی رحمت سے، محبت نے
ہمیں وہ راستہ عطا کیا جو سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی کسی ایک صحابی سے بھی ذرہ برابر بھی نفرت، کینہ اور حسد کرنے کی ہم سے جسارت ہی چھین لے، اور ہمیشہ ہمارے سینے صحابہ کی محبت سے لبریز فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا موضوع تو سورہ یوسف چل رہی تھی، اور انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اسی کو مکمل کریں گے۔ درمیان میں ایک ایسا حادثہ اور سانحہ ہوا ہے ہمارے لیے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں کو رویا کرتے تھے، مخالف فکر کے لوگوں کو، یا ان کی پھیلائی ہوئی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ اب یہ امتحان تھا کہ اپنی جماعت کے اندر اور اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے ایسے لوگ جن کی مجلسوں کا تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب برسر منبر دوران خطبہ جمعہ ایسی بد زبانی کی گئی کہ الامان والحفیظ اور اس کے اثرات شاید آپ نے آج پہلی دفعہ مجھ سے بے ربط خطبہ سنا ہو کہ اب بھی مجھ سے اپنا غصہ، اپنا غم ضبط نہیں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ امتحان تھا کہ اپنی صفوں کے کسی ایسے شخص کے خلاف کھڑا ہونا، اپنی جماعت میں اپنے لوگوں میں سے کسی بد زبان کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ نے مجھے اس امتحان میں کامیاب فرمایا ہے، اور ایسی تحریک بنی پہلی مرتبہ کہ ان لوگوں کی فکری موشگافیاں تو کافی عرصے سے جاری تھیں۔ کبھی یزیدی حسینی کی تقسیم اہل حدیث میں خاص طور پر کی گئی، جماعت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب اس سے بھی بڑھ کر کچھ عرصہ پہلے اسی صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو کیسر و کسریٰ کی حکومت سے تشبیہ دی۔ اب اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی بن حرب بن امیہ، ان پر زبان تان دراز کی، ایسے الفاظ ادا کیے جو کسی صورت بھی کسی صحابی کی شان کے بارے میں نہیں کہے جا سکتے۔ انہیں ایسا چودھری بنانے کی ناکام کوشش کی، اور ان کو یہاں پاکستان کے چودھریوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ شاید آپ لوگ واقف ہوں، شاید آپ نے سنا ہو، میں ان کی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اسی حوالے سے آج کی یہ گفتگو اور آج کا یہ عنوان ہمارا صاحب ایمان سیدنا ابو سفیان اور ان کا خاندان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنے جرائم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم سے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہمارے سابقہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، مل سکتی ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں جیسا رویہ رافضیوں نے اپنایا، ویسا ہی رویہ اپنے بھی کچھ اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور
ان سابقہ باتوں کو جو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں، اسلام کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں، پہلے کی مخالفت ہے، پہلے کی کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت کائنات نے، رحمت کا ایسا بہاؤ کیا کہ اس کو صاف کر دیا، اس غم و غصے کو، اس عداوت کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور یقیناً جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا تو ہمارا عقیدہ اور منہج یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے فیصلہ کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہم یہ حدیث سناتے تھکتے نہیں ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ والتوبۃ تہدم ما کان قبلہ، جب توبہ کرتا ہے تو سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جب ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، تو اس کے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہم سنایا کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس میں فسق و فجور نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا۔ لیکن میرے نبی کے ساتھ حج کرنے والوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے حج کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے، اپنی نمازوں کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخشوا دیتی ہیں، لیکن رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں خیال ہے کہ ہم اگر کچھ کریں، ہم لوگوں سے پیسے لے کر ہی تبلیغ کیوں نہ کریں، ہمیں معاف کر دیا جائے گا کہ ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اپنی آنکھیں ضائع کروا دیں، ان کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان کے لیے جب بھی زبان سے نکلے پھر یہ کہا جائے کہ یہ سبقت لسانی ہے، پہلے الزام لگایا جائے کہ یہ جھوٹا الزام لگایا ہے مجھ پر، میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، میری ویڈیو کو کاٹ چھانٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ پھر وہی شخص یہ کہے کہ میری سبقت لسانی ہے۔ یہ سبقت لسانی کبھی تمہارے باپ کے خلاف استعمال نہ ہو، کبھی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ زبان کبھی تمہارے کسی لیڈر کے بارے میں نہ پھسلے، یہ زبان کبھی کسی جرنیل کے خلاف نہ نکلے، یہ زبان کبھی اس سے کبھی زبان درازی کسی حکمران کے خلاف نہ ہو، اس کے خلاف کبھی اپنے سیاسی لیڈر کے خلاف تمہاری زبان نہ پھسلے تو رسول اللہ کے رشتہ داروں پر پھسلے، آوارہ ہو تو نبی پاک کے رشتہ داروں پہ ہو، بے قابو ہو تو رسول اللہ کے سسر پہ ہو۔ یہ بڑے سنگین سوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے غصے کی کیفیات میں کچھ کہنے سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ کون تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھی سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھے یزید الخیر بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک ایک نام لیتا جاؤں تو ایک تاریخ ہے، اور جھوٹے قصے گھڑے گئے ان کے بارے میں، اور تمہیں کبھی شرم نہ آئی کہ تمہارا تو عقیدہ ہی نہیں تھا یہ، تم کیا بیان کرنے لگ گئے، تم اپنے لوگوں کو کیا کہانی سنانے لگ گئے، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے اسلاف میں سے کبھی کسی نے زبان درازی نہ کی، تم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا اور مسجد اہل حدیث کیوں؟ ہمارے دیوبندی دوست درست تانا دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہمیں امید نہیں تھی کہ کبھی تمہارے ہاتھ سے بھی یہ آوازیں اٹھیں گی۔ کوئی امید نہیں تھی، لیکن تم نے ایسا ماحول بنایا، تم نے ایسے لوگ تیار کیے، ایسے ذہن خراب کیے کہ اب وہ علماء کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، اور بڑا مارکا یہ مارا کہ مجھے گالیاں دلواؤ، پرسنل میں فون کرو، گالیاں دو، ماں بہن کی گالیاں نکالو، مجھ پر الزام لگاؤ، لگا لو۔ یہ شاد باغ کی دھرتی ہے، مجھے یہاں 15 سال ہو گئے آتے ہوئے،
کوئی شخص اٹھ کر کہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے شاد باغ میں اور پورے پاکستان میں کوئی ایک فرد آ کے کہے کہ میں نے اس سے کبھی 1 روپیہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے مانگا ہو اور اس نے مجھے دیا ہو، الزام لگاتے ہیں کہ جماعت کے نام پر پیسے کھا گیا ہے، کوئی ایک شخص کہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کوئی ایک فرد، کوئی ایک شخص کہے کہ اس کو دھوکہ دیا ہو، اس سے مال اس کا کھانے کے لیے بٹورنے کے لیے دھوکہ دیا ہو، کوئی ایک شخص کہے، میں جہاں رہتا ہوں وہیں کی شہادت چاہیے، تمہاری زبان اور تمہاری شہادت مجھے بھی نہیں چاہیے، یہاں سے شہادت لو۔ اور ایک بدبخت یہاں کا شاد باغ کا جس نے میرے بارے میں جھوٹے قصے سنائے لوگوں کو، اس سے بھی کہتا ہوں آؤ کسی مجلس میں ثبوت کے ساتھ، آؤ کسی جگہ لوگوں کو عدالت مان لیتے ہیں، پبلک میں بیٹھ جاتے ہیں اور لائیے کوئی ایک ثبوت، لائیے کوئی ایک بات، لائیے کوئی ایک چیز جو ضابطے کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو۔ تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا دکھ کیا ہے، ہم کیوں گالیاں کھاتے ہیں، ہم کیوں لوگوں سے اپنے سینے فگار کرواتے ہیں، کیوں اپنی فوت شدہ ماں کے بارے میں تلخ جملے سنتے ہیں، کیوں اپنی بہن کے بارے میں تلخ جملے سنتے ہیں، کیوں اپنے خاندان کو گالیاں دلواتے ہیں، اور ہم اس سے کوئی شرم نہیں محسوس کرتے۔ کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی قسم کل جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے سوال کیا، پوچھا میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، ہمارے سینے پر اللہ کے فضل سے خنجر بھی چلے، اس نبی کی سنت کو تھامنے کی وجہ سے یہ بدن چھلنی بھی ہوا ہے، اس میں آج بھی تکلیفیں موجود ہیں، اور اب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نبی علیہ السلام کے نام پر، آپ کی ناموس کے نام پر، آپ کے رشتہ داروں کا دفاع کرنے کے حوالے سے، آپ کے صحابہ کی ناموس کے نام پر، ہر طرح کی پریشانی کے لیے، ہر طرح کے دکھ اور مصیبت کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ کل جا کے یہی ہمارا سرٹیفکیٹ بنے گا انشاءاللہ۔ کون ہے ابو سفیان اور کون لوگ ہیں صحابہ؟ اور ایک گھڑی کہتا ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ابو سفیان، نئے نئے مسلمان، اور نئے نئے مسلمان ہو کر خلافت کا معاملہ آیا تو انہوں نے آ کے یہ باتیں کہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو وہ باتیں نہیں سنا کے وقت نہیں خراب کرنا چاہتا۔ نیا نیا مسلمان، اور ایک گھڑی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ایمان والی ایک گھڑی، ایک دینار۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک لمحے کا دیدار ایمان کی حالت میں، ایک لمحے کا دیدار ایک صحابی کا نبی علیہ السلام کی مبارک چہرے کو دیکھ لینا ایمان کی حالت میں، ایک لمحہ، ایک نظر اتنا اعلیٰ ہے کہ تمام تابعین مل جائیں، ان کے اعمال مل جائیں، صحابی کی شان کے برابر نہیں جا سکتے۔ ایک لمحہ۔ اور جس نے فتح مکہ پر ایمان قبول کیا ہو، فتح مکہ پر، اور پھر 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک میرے نبی کے ساتھ رہا ہو، میرے نبی کے دین پر ہو، 2.25 سال جہاد کرتا ہو ساتھ، نماز پڑھتا ہو ساتھ، حج کیا ہو ساتھ، سفر کیا ہو ساتھ، اس کے بارے میں کہو کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، نیا نیا مسلمان تھا۔ ایک لمحے کا اسلام اتنا قیمتی ہے۔ اسیرم آئے، نبی علیہ السلام جنگ میں ہیں، ابھی یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، لیکن آج جب جنگ کا پتہ چلا، سود کا کاروبار کرتے تھے، کسی نے کہا کہ جنگ لگ گئی تم گئے نہیں، اللہ اکبر کہتے تھے جب تک سود نہیں چھوڑتا تب تک اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی شروع کے دن ہیں، پھر اسیرم آ گئے اور لڑائی کرتے ہوئے زخمی ہو کر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اسیرم کس لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ اپنی قوم کی خاطر لڑنے آئے کہ انصار لڑ رہے ہیں تو تم بھی آ جاؤ؟
کہا نہیں، اس لیے آیا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ ایک لمحے کا معاملہ ہے، یہ ایک مجلس کی بات ہے، اسی میں آ کر شہید ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عاملہ قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو تھوڑا سا کیا کہ آخر میں کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی ایک مجلس ایسی نہیں اٹینڈ کی، آیا جہاد کیا، جہاد میں شہید ہو گیا. عمل تھوڑا ہے لیکن اجر اتنا بڑا ہے، یہ اللہ کی جنتوں میں چلا گیا ہے. جس نے 2 سال گزارے ہو مجلس نبوی. اور کون؟ ابو سفیان. کہو اسے کہنا مشکل لگتا ہے. ہمارے جوتے مارنے کے بعد کہا، ہمارے کھٹکانے کے بعد کہا، ہم نے جب تمہیں لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا، پھر تمہاری زبان سے سیدنا بھی نکلا، پھر تمہاری زبان سے رضی اللہ بھی نکلا. اس سے پہلے تم صرف کہہ رہے تھے چودھری ابو سفیان. اللہ مجھے غصے سے بچائے رکھے. تم نے ہمارے دلوں پر وار کیا ہے، اور تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کی تقریریں سن کر ہم نے عظمت صحابہ کا پرچم تھاما، جس کی تقریریں سن کر ہم نے عظمت صحابہ پر آیات کو یاد کیا. تمہیں حیا نہیں آئی کہ تم صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہو اور پھر چھپتے ہو، پھر عہدے داری کے پیچھے چھپتے ہو. اور وہ سہولت کار جو کہتے ہیں اپنی جماعت کا ہے. تم نے پڑھا ہوگا کلمہ جماعت کا، میں نے نہیں پڑھا ہے. میں حق کو پہلی ترجیح پہ رکھتا ہوں اور جماعت دوسری ترجیح پہ آئے گی. جماعت کا احترام ہے، جماعت کے امیر کا احترام ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر حق اور جماعت برابر آ جائیں تو میری ترجیح حق ہوگا، جماعت نہیں ہو سکتی ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ اب پورے ملک سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تحریک اٹھ چکی کہ تم نے ضابطہ اخلاق سے ابھی دستبرداری کا اعلان کیا ہے، ان قریب انشاءاللہ ناظم تبلیغ سے بھی جاؤ گے. کیونکہ ہمارا ناظم تبلیغ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے نقطہ نظر کو واضح کرنے والا ہو، جو صحابہ کا گستاخ نہ ہو، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں وہ ہمارا کوئی عہدیدار نہیں ہو سکتا. ابو سفیان تو وہ ہیں، جاؤ تاریخ اٹھاؤ اور کبھی غیر جانبدار ہو کر پڑھنے کی کوشش کرنا. عبداللہ دانش جیسے خبیثوں کی کتاب پڑھ کر تم نظریہ بناتے ہو. جاؤ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کے پیچھے اوباش لگ جاتے، غنڈے لگ جاتے، مکہ کے پتھر مار رہے ہوتے. میرے نبی کے قریب اگر کہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا آپ اس گھر میں پناہ لے لیتے. ابو سفیان اسلام سے پہلے بھی میرے نبی کا دفاع کرتے اور آپ کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتے، ان غنڈوں کو بھگا دیتے، پھر آپ کو ساتھ دے کر آپ کے گھر تک چھوڑ کے آتے. جاؤ ابو سفیان کا کردار پڑھو کہ کیا تھا. ابو سفیان کے بھی 2 جوان بیٹے ہیں، نہ وہ بدر میں آئے ہیں نہ وہ احد میں آئے ہیں. ان میں ایک کا نام یزید الخیر ہے اور دوسرا معاویہ بن ابو سفیان ہے. دونوں جوان ہیں، خالد بن ولید کی عمر کے ہیں. خالد آتے ہیں احد میں لیکن معاویہ نہیں آیا. آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ یزید میرے نبی کے خلاف لڑا. جاؤ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں خاندان بنی امیہ کی بات کی تو فتوے لگائیں گے. لگاؤ فتویٰ مجھ پر، لگاؤ کچھ جو لگانا چاہتے ہو اور لاؤ جو تم پر لانا چاہتے ہو اور کرو جو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو. اس لیے مان لے کہ تم چاہتے ہو کہ خاندان بنی امیہ کو گالیاں پڑتی رہے. تم چاہتے ہو. کون ہے خاندان بنو امیہ؟ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ بنو عبد مناف میں جا کے ایک خاندان ہے. یہ ایک ہی خاندان کی 2 شاخیں ہیں اور گالیاں دیتے ہو. وہ خاندان جس میں اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا ہے اور 3 بیٹیوں کو بھی بات کہتے ہیں. آپ نے رشتہ داریاں کی اور آپ نے رشتہ داری کی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی رملہ یا رملہ ام حبیبہ کے نام سے معروف ہے. ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں چلی گئی. خاوند عبید اللہ بن جہش ہے، وہ وہاں جا کر کچھ عرصے بعد عیسائی ہو گیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے شوہر چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا. سنو ابو سفیان کے کردار کو. رضی اللہ تعالی، شوہر چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. کچھ عرصے بعد شوہر مر گیا.
میرے نبی نے مدینہ سے نجاشی کو خط بھیجا اور پیغام نکاح دیا. یہ اس وقت کا پہلا دور دراز ہونے والا، آج کے آن لائن نکاح کو حلال کرنے والا نکاح تھا. آپ نے نکاح کیا اور سب سے زیادہ مہر آپ کی تمام ازواج میں سے کسی کو ملا تو ام حبیبہ کو ملا. کون ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ دوسری ہجرت کر کے مدینہ آتی ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت، ایسی عقیدت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا. والد آئے مدینہ میں، نبی پاک سے ملے، انکار ہوا. ابو بکر سے ملے، انکار ہوا. عمر سے ملے، انکار ہوا. پریشان ہو کر اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا. کہا میری بیٹی، تم نے میری مہمان نوازی، میری شان کے لیے بستر میرے لائق نہیں تھا اس لیے لپیٹا، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ نبی بستر نبی پاک کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں، آپ ابھی ناپاک ہیں، آپ اس پاکیزہ بستر پر بیٹھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. کون؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی، جس کے خاندان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا. سیدہ ام حبیبہ ایسی پاک باز عورت، ایسی عظیم عورت جس کو اللہ نے میرے نبی کے لیے چنا ہے. اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگی، سیدہ عائشہ کو بلایا اور کہا ہم دونوں آپس میں سوتنے تھیں، دیکھو اگر مجھ سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. سیدہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو ایسی باتیں کرنے سے معاف فرمائے کہ ہمارے دل میں کبھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی کوئی بات آئی ہی نہیں. کس کی بات کرتے ہو؟ زبان سنبھالو. تمہارے سہولت کار وکیل بن کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبقت لسانی ہو گئی. بار بار سبقت لسانی بار بار ہوتی. مجھے یہاں 15 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. اللہ ہمیں ایسی سبقت لسانی سے محفوظ فرمائے جو عقیدے کو اظہار کرتی ہے، جو تمہارے اندر چھپی ہوئی خباثت کو اظہار کرتی ہے. کون ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب میرے نبی مدینہ مکہ داخل ہونے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک اعلان ہوا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے فہو آمن، وہ امن میں ہے، اس سے کوئی تعرض نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ اور یہ اعلان بھی جاری تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے. کون ہے ابو سفیان؟ جن کے گھر کو اس روز بیت اللہ کے برابر امن کی جا کہا گیا. ان کے بارے کہتے ہو کہ نیا نیا مسلمان تھا، ان کے بارے کہتے ہو کہ یہ سیاسی گیم کر رہے تھے، شرم سے ڈوب مرو. اور اسی تقریر میں کہا علی نے قربانی دی رضی اللہ تعالی. یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ نظریہ تو شیعوں کا ہے، رافضیوں کا ہے، دشمنان صحابہ کا ہے، دشمنان ابی بکر کا ہے کہ ابو بکر کا حق نہیں تھا، خلافت ان کو ملی، علی کا حق تھا، ان کو ملنا چاہیے تھی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ عقیدہ اہل حدیث کا، اہل سنت کا تو نہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جو عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھا گیا ان سے، سن اگر تو دین کا امام بنایا، اللہ نے اسے ہماری دنیا کا امام بنایا ہے. جو ہمارے دین کا امام ہے وہی ہمارا دنیا کا امام ہے. یہ عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن تم نے اپنے چمچوں کو راضی کرنا ہوتا ہے جو تمہیں فنڈ دیتے ہیں، جو تمہیں روٹی ہی اس بات کی کھلاتے ہیں کہ یزیدی یزیدی، حسینی حسینی کا نام لے کر مسلک اہل حدیث کے اندر تفریق ڈالو.
اور پھر بہت سے امن پرست آ جاتے ہیں، چپ رہو جماعت بدنام ہوتی ہے، چپ رہو ہمارا نظم خراب ہوتا ہے، خاموش ہو جائیے کہ ہم پر بات آتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہادت دو، چاہے وہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بدل ڈالو پھر قرآن کو بھی کہ شہادتیں بند ہو جائیں اور تم اپنی مرضی کا کھیل کھیلو، اور یہاں ایک نیا مسلک جنم لے لے، نام اہل حدیث ہو، عقائد سارے کے سارے رافضیوں کے ہو، یہ چاہتے ہو تم، لیکن یہ ہمارے جیتے جی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک علماء زندہ ہیں، جب تک اہل الحدیث کے مشائخ زندہ ہیں، تب تک ایسا نقب لگ سکتا۔ کوئی صحابہ کے بارے بد زبانی کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم چپ رہیں، ہمیں بھی سب کچھ عزیز ہے، ہمیں بھی دل نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی گالی دے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی عہدہ طلبی نہیں، کوئی مفاد پرستی نہیں، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کبھی جا کر نہیں کہا کہ مجھے فلاں عہدہ دو، مجھے فلاں مفاد مجھے چاہیے۔ ایک ٹکے کا، ایک پائی پیسے کا مفاد بھی کبھی کسی جماعت سے نہ مانگا ہے، نہ طلب کیا ہے۔ لیکن ایسی بد زبانی، اور اس حد تک کون ہے ابو سفیان کا خاندان؟ کون سا خاندان ہے؟ اور آؤ سنو، طائف کا محاصرہ ہوا، اللہ اکبر، کاش تم ان روایات کو بھی کبھی پڑھتے۔ آج تم سناؤ گے اس پریشر کی وجہ سے، ان جوتوں کی وجہ سے جو تمہیں پڑے ہیں، اور آج تم شان ابو سفیان سناؤ گے۔ کاش تم خود سناتے، خود لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور جو ہوا اس پر غیر مشروط معافی مانگتے، لیکن تمہیں یہ توفیق نہ ہو سکی۔ تم غیر مناسب، نامناسب الفاظ کا سہارا لے کر اپنے چند سہولت کاروں کے پیچھے چھپ کر اس اتنی بڑی توہین کو پھر سے ایک دفعہ چھپانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یاد رکھو، ہم تمہیں چھپنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بے نقاب کر کے چھوڑیں گے، اور تمہیں مجبور کریں گے، یا تم معافی مانگو گے یا تم بھاگ جاؤ گے۔ آپ کی آنکھ میں تیر لگا، طائف کی جنگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنکھ میں تیر لگا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آنکھ زخمی ہے، خون بہ رہا، اور یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ آپ کی آنکھ دکھائی، اپنا شکوہ یعنی اپنی تکلیف بیان کی۔ میرے نبی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ الفاظ سن لیں، میں وہی الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، یعنی تیری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان شئت دعوت، اگر تمہاری چاہت آنکھ ٹھیک ہونا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ وَإِن شئت، اللہ اکبر، فردت علیک، تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ وَإِن شئت، اور اگر تم چاہو تو پھر کیا کرو؟ فالجنہ، صبر کر لو، آنکھ کے ضیاء پر خاموش ہو جاؤ، آنکھ کو واپس نہ مانگو، اگر آنکھ کی سلامتی نہ چاہو، اگر وَإِن شئت فالجنہ، اگر تم آنکھ قربان کرنے پر راضی ہو جاؤ تو جنت کا وعدہ ہے۔ سیدنا ابو سفیان کا جواب کیا ہے؟ کہا فالجنہ، پھر آنکھ نہیں چاہیے، پھر جنت صحیح ہے۔ اور ظالموں سنو تو صحیح، کبھی پڑھو تو صحیح، تم نے کن کو چھیڑا ہے؟ کن ہستیوں کے بارے میں؟ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے سیدنا ابو ہریرہ کی گواہی ہے، کہا مرتدین کے خلاف، میرے نبی کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد اگر کسی نے کیا تو ابو سفیان نے کیا۔ لیکن تمہیں توفیق نہ ہوئی کبھی حدیث پڑھنے کی، تمہیں کہتا میرا مسلک، میرا منہج وہی ہے جو محدثین کا۔ میں تمہیں محدثین کے امام کی بات سنا رہا ہوں،
سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ، ان کا قول ہے سب سے پہلے اگر کسی نے میرے نبی کی رسالت کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا ہے تو ابو سفیان نے کیا ہے. لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوئی کبھی پڑھنے کی. کیونکہ آدمی جس طرف جانا چاہے شہد کی مکھی کو پھولوں کی خبر دینا نہیں پڑتی ہے کبھی. اور آپ کے گھروں میں گندی غلیظ مکھیوں کو بھی کبھی گندگی کی خبر دینا پڑتی. دونوں اپنا اپنا راستہ ماپتی ہیں. لیکن یہ گندی چیزوں پہ بیٹھنے والی مکھی، اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اور شہد کی مکھی اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے، وہ سینکڑوں میل کا سفر بھی کر لے، جس راستے سے گزرتی ہے واپس اسی راستے سے اپنے چھتے میں پہنچ جاتی ہے. مسلک اہل حدیث بھی اسی کا نام ہے. کوئی شخص اہل حدیث ہو نہیں سکتا جس کے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی غصہ، غم، کینہ، حسد پایا جاتا ہو. وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے. اگر وہ اہل حدیث ہے تو پھر صحابہ کا چاہنے والا ہے. اگر وہ اہل حدیث ہے پھر صحابہ کو مغفور مانے گا. اگر وہ اہل حدیث ہے پھر صحابہ کو اللہ کے فضل و کرم سے جنتی مانے گا. اگر وہ اہل حدیث ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں بدزبانی نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اگر بدزبانی کرتا ہے، اگر سیاسی کہہ کے ان پر تبرہ کرتا ہے، اگر ان کی حکومت کو مشکوک سمجھتا ہے، تمہارے کہنے سے حکومت مشکوک ہو جائے گی. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اول دینکم نبوۃ و رحمہ. تمہارا دین سب سے پہلے نبوت و رحمت ہے، یعنی میں ہوں تو رحمت، اور اس کے بعد خلافت ہے تو یہ رحمت، اور اس کے بعد فرمایا پھر ملکم و رحمہ، پھر بادشاہ آئیں گے، پھر بادشاہ آئیں گے اور بادشاہت بھی رحمت والی کریں گے. خلافت کا نام لے کر 30 سال میں پوری ہوگی. اس کے بعد یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد کام خراب ہو گیا. اٹھاؤ کوئی ایک بات منطبق کرو سیدنا امیر معاویہ پر کہ عقیدے کو پیچھے چھوڑا، توحید پر کمپرومائز کیا، رسالت پر کوئی مداہنت کی. کہیں خامی دکھاؤ. عقیدہ اتنا اچھا کیوں نہ اچھا ہو کہ میرے نبی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی دے دے. اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف لے آ. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. جس کے لیے نبی پاک نے دعا کی ہو، اللہ اس کو مہدی بنا دے، اللہ اس کو ہادی بنا دے، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے دے. اور میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے کے بارے میں فرمایا ان ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے. کس وجہ سے بیان فرما رہے؟ لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. کل ایک وقت آئے گا میرے جانے کے بعد، میرا یہ بیٹا حسن 2 عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. وہ دوسری جماعت کون سی ہے؟ تم نے ہذان خصمان کی تعریف تفسیر باطل کی، جھوٹ بولا. یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے. تم کہتے ہو حق ہمیشہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا. جاؤ علی سے رضی پوچھ لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں معاویہ کی خلافت کے بارے اپنے دل میں کوئی کراہت پیدا مت کرو. علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں جنگ ہو گئی، سازشیوں کے پھیلائے ہوئے جال میں دونوں ایسے مجبور ہوئے کہ جنگ ہوئی، نقصان ہوا، مسلمان شہید ہوئے. ان شہداء پر کس نے امامت کروائی؟ جب ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کی میتیں لاشیں لائی گئی، سیدنا علی سے پوچھا گیا
ہم کیا کریں، ان کا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو بھی میرے سامنے رکھو، یہ بھی مسلمان ہیں، میری دعا ان کے لیے بھی ہے۔ کیا کہا ہوگا حضرت علی نے؟ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم، کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا؟ کیا عقیدہ بناتے ہو؟ کہاں سے اخذ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی شاندار روایت، اللہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2501، سن لو شیخ پورا والو، تم بھی سن لو۔ میرے نبی کے سامنے آ کر سید ابو سفیان نے کیا خواہش کی؟ فرمایا یا نبی اللہ، ثلاث اعطینہن، تین چیزیں مجھے عطا کر دیں، تین چیزیں، تین باتیں میری مان لیں۔ قال نعم، فرمایا ہاں مان لیتا ہوں، بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ پہلی بات کہا، عرب کی سب سے حسین عورت میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیجئے۔ حالانکہ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن چونکہ پہلے اس پر راضی نہیں تھے، دل سے راضی نہیں تھے، اب مسلمان ہو چکے تو اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں، گویا اب میری رضامندی بھی شامل ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول میرے بیٹے معاویہ کو اپنے پاس ہر وقت حاضر رہنے والا کاتب بنا لیجئے، ہر وقت حاضر رہنے والا، میرا بیٹا ہو اور ہم وقت آپ کے ساتھ ہو، آپ پر وحی اترے تو یہ وحی کو لکھنے والا ہو۔ کون ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس نے آسمان سے اترنے والی وحی، زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے الفاظ کو لکھا، جو سند ہے اس دین کی۔ اگر معاویہ کو نکال دو، اس دین کی کئی باتیں مشکوک ہو جائیں گی۔ ظالمو، تمہیں اندازہ ہی نہیں تم کہاں حملہ کرتے ہو، کن کے کہنے پر حملہ کرتے ہو؟ معاویہ قاتل۔ تیسری خواہش، اللہ اکبر، کہا اللہ کے رسول مجھے کسی دستے کا سربراہ بنا دیں، اور جیسے میں کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں کفار کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ تیسری خواہش۔ پھر جنگ یرموک آتی ہے، ایک آنکھ پہلے ضائع ہو چکی ہے، اور دوسری جنگ سیدنا عمر کے زمانے میں جنگ یرموک ہوتی ہے۔ آج ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، جس نے جہاد کے راستے میں۔ اور ظالموں، تم نے نبی کا کلام نہیں پڑھا۔ میرے نبی کہیں جس کے قدموں پر جہاد کے راستے کی مٹی پڑ جائے، سنو سنو، میرے مصطفیٰ کہہ گئے جس کے قدموں پر جہاد کے راستے کی مٹی پڑ جائے، جہاد نہیں، خون نہیں، راستے کی مٹی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے نبی کہے وہ آنکھ جو مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے، مسلمانوں کا پہرا دیتے ہوئے جاگ دیتی ہے، اس آنکھ پر اللہ نے عذاب کو حرام کر دیا ہے۔ تو جو آنکھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، جو آنکھ اللہ کے راستے میں زخم آلودہ ہو، جو آنکھ اللہ کے راستے میں تیروں کے سامنے بوٹی بن جائے، ایک نہیں پھر دونوں آنکھیں قربان ہوں، اس کے بارے کہو کہ وہ نیا نیا مسلمان تھا، اس کے بارے کہو کہ چودھری جہاں آتے ہیں اپنا آپ دکھاتے ہیں، اس کے بارے کہو کہ یہ سیاسی گیم کر رہا تھا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ ہمیں تم میں سے کبھی نہ کرے، نہ کبھی تمہارا لہجہ عطا کرے، نہ کبھی تمہارا رویہ عطا کرے۔ اللہ ہمیں تمہارے رویے سے، تمہارے الفاظ سے، تمہارے خبث باطن سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بار بار ایک ہی بات، ایک ہی رویہ، تمہیں چڑ کیا ہے خاندان بنو امیہ سے؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے قصے سنے ہوئے۔ اور اگر میں ہند بنت عتبہ کا نام لوں تو شاید کئیوں کو ویسے ہی ان کی جان نکل جائے۔
اتنی پاک باز عورت، دشمن ہونا اپنی بات ہے، جب دشمنی تھی تو دشمنی تھی، بھائی اور باپ مارے گئے ہیں، کس کو غم نہیں ہوتا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو میرے نبی کی جانسار ہیں، اسلام قبول کیا، تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی روایتوں پر اعتبار کون کرے؟ یہ اسی کا گھر تھا نا جس کو امن کی جگہ قرار دیا، انہی کے بیٹے تھے۔ اور کیا احسانات ہیں، شام کے بارے میں کبھی حدیثیں سنی ہے؟ ملک شام، اللہ کے نبی نے اسلام کا دین، اسلام اور دین کو شام کا ملک قرار دیا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، شام نبیوں کا ملک ہے، اور شام ہماری پھر سے اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کا پھر ایک موقع دے گا۔ شام سے تحریک کھڑی ہوگی، شام سے حق کبھی رخصت نہیں ہوگا، شام ہی غلبے کا سبب بنے گا۔ مختلف احادیث کا خلاصہ مفہوم رکھ دیا میں نے آپ کے سامنے۔ شام ایسی مبارک کہ اللہ کے نبی نے شام کے لیے دعائیں کی، شام کے لیے برکت کی دعائیں کی۔ جانتے ہیں اس شام کو کس نے فتح کیا؟ ابو سفیان کے بیٹے یزید نے۔ آپ نے کبھی شاید نام بھی نہ سنا ہو کہ ابو سفیان کا بیٹا بھی کوئی یزید تھا، ایسا باکمال کہ جسے یزید الخیر کہا جاتا ہے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، نبی پاک کا صحابی، شام کو فتح کیا، اور وہی گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، وہی گورنر تھے، گورنر کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا مردم شناس آدمی بھی جانتا تھا کہ اگر یزید کی فتح کی ہوئی دھرتی کو، سرزمین کو اب اگر کوئی آگے لے کر بڑھ سکتا ہے تو وہ ابو سفیان کا دوسرا بیٹا معاویہ ہے۔ سیدنا عمر نے ان کو خلیفہ بنا دیا، وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اور کون ابو سفیان؟ میرے نبی نے ایک موقع پر امیر معاویہ سے کہا، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ کہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور ایک دعا، کوئی ایک بات تو مان لو، تمہیں لگے کہ تمہارا قبلہ درست ہو گیا ہے۔ آج تم ہمارے مجبور کیے بڑی شان بیان کرو گے، کاش تم دل سے بیان کرنا شروع کر دو۔ ہمارا تمہارا کیا جھگڑا ہے، ہمیں تم سے کیا غرض ہے، اور تمہارے عہدوں پر ہماری کبھی نظر رہی نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ عہدے قبول کر کے اگر حق کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے عہدوں کو سلام۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اور کہیں آپ اپنی ایک خالہ ام حرام بنت ملحان سیدہ ام سلیم کی بہن، آپ ان کے گھر لیٹے ہوئے، یہ آپ کی خالائیں ہیں، اپنی خالاؤں کے ہاں آپ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں، کبھی ام سلیم کے ہاں، کبھی ام حرام کے ہاں، آپ آرام کر رہے ہیں، اور آپ اٹھے جاگے، آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا خوشی سے، اور آپ نے فرمایا قد اوجبوا، واجب ہو گئی تم پر جنت۔ ام حرام پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے اپنے لوگوں کو سمندر پر بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر سفر کرتے دیکھا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا میری امت کے لوگ، جو پہلا گروہ ہوگا جو سمندر کے سینے پر سفر کر کے جہاد کرنے جائے گا، ان سب پر جنت واجب ہو گئی۔ جانتے ہیں میرے نبی کی خالہ نے فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان میں ہو جاؤں، میرے لیے دعا کریں کہ میں ان کو پالوں، زندگی اتنی ہو کہ میں اس جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں شریک ہوگی۔ پھر آپ سو گئے، کچھ دیر بعد پھر اٹھے تو پھر وہی کیفیت، پھر کہا دوسرا لشکر جائے گا اور اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت ام حرام نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔ کہا نہیں تم پہلے میں ہوگی۔ کیا مطلب تھا؟
دی میرے نبی نے۔ ام حرام پہلے جہاد میں شریک ہوئی، ابو ایوب میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جہاد میں شریک ہوئے، اور ابو ایوب بھی شہید ہو گئے وہاں پر، اور جب واپس آ رہے تھے ساحل پر ابھی سوار ہو رہی تھیں ام حرام، تو یہ اپنی سواری سے گر کر گری اور یہ بھی شہید ہو گئی، دوسرا سفر نصیب نہیں ہوا۔ وہ کس نے تیار کیے بحری بیڑے؟ کس نے سمندروں پر اسلام کا پرچم لہرایا؟ کس نے 24-26 لاکھ یا 35 لاکھ مربع میل کی ملنے والی حکومت کو 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا؟ اگر یہ امیر معاویہ نہیں تو کون ہے؟ اور جاؤ، جب تک امیر معاویہ رہے پورے ملک میں نہ کوئی بدعتی ٹولہ کھڑا ہو سکا، نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو سکا، نہ کوئی سیاسی تماشا لگا سکا، کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ اتفاق ہونے کے بعد 20 سال حکومت کی تو ایک بھی سازش سامنے نہیں آ سکی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا میں نے ابو امیر معاویہ سے بڑا سردار نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا عمر سے بھی بڑا، یعنی تمہارے بابا سے بھی بڑا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرے بابا ان سے بہتر ہیں لیکن سردار وہی بڑے ہیں، میرے بابا ان سے بہتر ہیں لیکن سردار وہی بڑے ہیں۔ ایسی جاندار حکومت، ایسی شاندار حکومت، اسلام کا کہاں تک سمجھو کبھی، کہاں تک تھی اسلامی سرحدیں؟ یہ آپ کا مکران کا ساحل، وہ آپ کا آذربائیجان، ان ملکوں پر حکومت کس نے کروائی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بات سن لو، آپ کی حکومت آئی تو آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن جو امیر معاویہ کے بارے بکواس کرتا سیدنا عمر بن عبدالعزیز اس کو پکڑتے، چوک میں لٹکاتے اور کوڑے مرواتے۔ کیوں؟ یہ خال المومنین ہیں، خال ماموں کو بھی کہتے ہیں اور قریبی رشتہ دار کو بھی، یہ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں، مومنوں کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے بد زبانی کرنے والا مومن ہو سکتا؟ اور آخری بات، اللہ اکبر، آج کے بعد اگر کبھی بھی آپ نے خاندان ابو سفیان کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بد زبانی سنے تو اس لیے مت چپ رہیں کہ نہیں ان کا قصور تھا، اس لیے مت چپ رہیں، اپنے ایمان کا اظہار کریں، اپنی غیرت کا اظہار کریں، اور غیرت کے بغیر مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ غیرت کے بغیر صحابہ کو گالیاں پڑتی رہیں اور آپ چپ سادے بیٹھے رہیں، مومن کے بغیر، مومن غیرت کے بغیر ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا یہ فلاں صحابی کہتا ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کسی حالت میں دیکھا تو اس کے ساتھ مشغول آدمی کو مار ڈالا یا شاید پکڑا چھوڑ دیا، مجھے صحیح بات اس وقت یاد نہیں، لیکن اس موقع پر ایک صحابی نے کہا اگر میں ہوتا تو میں ایسے آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھتا مار ڈالتا۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور نبی پاک کے سامنے بات کی کہ فلاں صحابی یہ کہتا ہے اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد غیر آدمی کے ساتھ دیکھتا اس حالت میں تو اس آدمی کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ کہا تم اس پر حیرت کرتے ہو، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، میں بھی ایسا ہی کرتا، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ غیرت کے بغیر ایمان ہوتا؟ غیرت کے بغیر ایمان ہوتا؟ یہ جو ہومیوپیتھک بننے کا مشورہ دینے والے ہیں نا ان کے لیے کہہ رہا ہوں، غیرت کے بغیر ایمان ہوتا؟ اور غیرت ہو تو ایمان ساتھ ہو تو پھر صحابہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مسور بن مخرمہ آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ ضرورت اپنی بیان کی تو ضرورت پوری کر دی،
مسور کو ایک عادت تھی کہ وہ حکمرانوں پہ تنقید کرتے تھے. کہا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، اب میرے بارے تم کیا کہتے ہو میرے سامنے کہو. اب وہ ڈر رہا ہے. کہا نہیں میں تو نہیں کہوں گا. کہا نہیں کہو کیا کہتے ہو. میں کچھ نہیں کہتا. تو مسور نے جو تنقید جو سخت باتیں وہ کہتے تھے ان کے بارے میں ان کے سامنے کہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالی نے ان کو ایک بات کہی بس. کہا لوگوں کے گناہ ہی گنتے ہو یا نیکیاں بھی شمار کرتے ہو؟ آج کے بعد اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو جاری رکھنا، اور اگر میری نیکیاں شمار کرنا شروع کر دو پھر دیکھنا چپ ہو جانا. اس کے بعد مسور نے کبھی حضرت معاویہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. ہم تم سے بھی یہی بات کہتے ہیں. تم صحابہ کی خطاؤں کو دیکھتے ہو جن پر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جن پر، اور تو ہر جنازے میں یہ دعا کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور ہر جنازے میں دعا مانگ کر بھی اگر صحابہ کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا تجھے حوصلہ نہیں ہوتا، پھر یہاں یہ مثال تیرے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ان کی نیکیوں پر تو کبھی دھیان دینا، ان کے عمل پر تو کبھی دھیان دینا، ان کی عظمت پر تو دھیان دینا. میرا رب تو کہے فتح سے پہلے جو مومن ہوئے ان کے برابر فتح کے بعد والے مومن کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تم ان کو کن کے ساتھ ملاتے ہو؟ یہ فتح کے بعد والا ایک مجلس کا صحابی ایسا جس کے بارے میں میرے نبی کہیں آج اس کے مقابلے میں، اس کی آدھی مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کے مقابلے میں آج کوئی احد پہاڑ جتنے سونے جواہرات خرچ کر کے بھی اور اس کے نصف میں بھی کبھی صحابی کا مقابلہ کر سکتا؟ کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا تھا، کسی نے پوچھا تھا امیر معاویہ کے بارے میں، ان کی شان کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور فلاں آدمی، آپ یعنی آپ اور امیر معاویہ، سننا چاہتا تھا کہ میں ان سے بہتر. کیا کہا؟ کہا سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے اس گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھنے والا وہ گرد و غبار جو گھوڑے کے ناک میں گھس کر، وہ کیا بنتا جی؟ ملغوبہ. وہ ناک میں گھسنے والا گرد و غبار. کہا میں 1000 جانیں بھی لے آؤں تو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جانے والے اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کھڑے ہو؟ اس پر پہرا دو گے؟ اور ہماری گالیاں سن کر بھی مجھے بعض لوگ کہتے ہیں اور آپ کے اتنے ماننے والے چاہنے والے ہیں، آپ کو وہ کیوں نہیں ان کو گالیاں دیتے؟ میں نے کہا ہم نے تربیت ہی نہیں دی ہے. ہم نے کبھی ایسی تربیت نہیں دی کہ ہمارے مخالفوں کو گالیاں دو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں گالی دینا مومن کا کام، گالی دینا مومن کا کام. مومن لان تان کرنے والا، گالی دینے والا نہیں ہوتا، لیکن مومن بے غیرت بھی نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.